مرتبہ نرالا ہے غازی کمال کا، غازی کمال۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت۔ عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے، بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اس وعدے پر، اس عہد پر، اس توبہ پر ہم سب کو قائم رکھے۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ صاحب سے حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ سنا، اور ان کی تقریر میں آپ نے سنا کہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، جو کلمات ہم نے آپ نے ابھی دہرائے، پڑھے، یہ تمام علماء کرام کی تقاریر کا نچوڑ ہے، جز ہے، اور یہی اصلاح معاشرہ ہے، تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے، کیونکہ اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے، اور جو آپ نے یہ وعدہ یہ کیا، یہ کلمات دہرائے، تو یہ تاج الشریعہ کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت اور تمام بزرگوں سے ہوتے ہوئے یہ وعدہ آپ نے حضور غوث پاک سے کیا، اور یہ وعدہ اللہ و رسول سے کیا۔ تو وعدہ یاد ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، تمام
منہیات سے پرہیز کریں گے، بچیں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، اور جن چیزوں کا حکم ہوا ہے وہ کام کریں گے، تو یہ کام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ طرح طرح کے بہت فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حکم ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تو یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، دولت والوں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں آپ کو یوں تنبیہ کی اور ہم سب کو جگایا اور بتایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو اے ایمان کی دولت والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو الگ الگ طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد ہوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان تو لا چکے، ایمان والے ہیں، پھر ایمان لاؤ، جو چیز حاصل ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان لا چکے، اب اس کی حفاظت کرو، کیونکہ چور الگ الگ بھیس میں گھوم رہے ہیں، تو ان سے تمہیں بچنا ہے، تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو جو آپ نے وعدہ کیا وہ شریعت کی پابندی کا آپ نے وعدہ کیا، اور یہ وعدہ آپ نے حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، یہ وعدہ حضور مفتی اعظم سے، اعلیٰ حضرت سے، مہرارہ کے بزرگوں سے ہوتے ہوئے یہ وعدہ آپ نے غوث اعظم سے کیا، اور اس وعدے پر قائم رہیں۔ تو شریعت پر جب قائم رہیں گے تو اب ہم سے یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حکم ہوا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، شریعت کی پابندی کرو۔ اب اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اس نے ہماری اور آپ کی ضرورت کا انتظام فرمایا، اور ارشاد ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ٹروتفل، اگر سیدھا راستہ چلنا ہے، وہ جانا ہے، تو شیطان تمہارا راستہ کہیں تمہیں راہ سے بھٹکا نہ دے، تو ان سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں ہو جاؤ، حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں ہو جاؤ، تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے جو ہیں، جو تعلیم دے کے گئے ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ سچائی بدل نہیں سکتی۔ تو اور تاج الشریعہ کی ایک وصیت یہ بھی ہے کہ جو زمین کے اوپر ہے، تو جو زمین کے اندر چلے گئے ان کو اس پر جانچو پرکھو، جو زمین کے اندر چلے گئے تو زمین کے اوپر جو ہیں ان کو اس طور پر دیکھو، جو وہ زمین کے اندر گئے تو اسی تعلیم پر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کی تعلیم بہت ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ سے ڈرو، تو کس طور سے؟ یعنی شریعت کی پابندی کرو۔ ڈرنا کیسا؟ بندوق سے ڈرتے ہیں، توپ سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، تلوار سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈر اللہ کے ڈر سے اس کو کوئی علاقہ نہیں۔ بندوق جب تک سامنے ہے آدمی ڈرے گا، بندوق سامنے سے ہٹ گئی ڈر ختم۔ دشمن سامنے ہے ڈر رہے گا، سامنے سے ہٹ گیا
اب ڈر نہیں، لیکن جن کو یہ ڈر حاصل ہو جاتا ہے، خشیت الہی جن کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے ڈرا نہیں کرتے، بلکہ یہ ساری چیزیں 18,000 مخلوقات ان سے وہ ڈرتے نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ان سے ڈرا کرتی ہیں۔ اور پھر وہ کیسی تصویر ہو جاتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو یہ صفت اللہ کی ہے، نہ اس کو کوئی رنج، نہ اس کو کوئی غم، لیکن جو اس کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں اور جو جن کو اس کی خشیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی، صفت کی تجلی ان پر ڈالتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ مخلوق میں انہیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ہوا، یہ ارشاد ہوا کہ ہم اور آپ شریعت کی پابندی کریں، اور شریعت کی پابندی کے ساتھ میں سچوں کے ساتھ میں ہو جائیں۔ اب سچوں کے ساتھ میں، سارے سچوں کے ساتھ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے سچے ہوں گے، کیا ان کے ساتھ میں ہوا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب ایک حکم ہے تشریعی اور ایک ہے تکوینی، ہم مکلف ہیں تشریعی کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک سچے کا دامن تھام لیا، حضور مفتی اعظم ہند کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب سارے سچے دیکھو، اعلیٰ حضرت ہمارے ساتھ میں ہے، اور مہاراجہ کے بزرگ ہمارے ساتھ میں ہے، بلگرام کے بزرگ ہمارے ساتھ میں ہے، اور غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور اس شعر میں فرمایا، بالکل حق فرمایا، کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرمائے، ان کے قرض ادا ہو جائیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے، اور ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی۔ چمن تبان نال ہے بازی کمال کا،